الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کتاب الجنائز۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ذکر ہاذم اللذات الموت، رواہ الترمذی والنسائی وصححہ ابن حبان۔ کتاب الصلاۃ کے بعد کتاب الجنائز کا آغاز ہو رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اس حدیث مبارکہ کو امام ترمذی اور امام نسائی نے بھی روایت کیا ہے اور امام ابن حبان نے اس کو صحیح کہا ہے۔ کتاب الجنائز، جنائز جنازہ کی جمع ہے۔ جنازہ عربی زبان میں میت کو کہتے ہیں۔ کتاب الجنائز یعنی میت سے متعلقہ احکام و مسائل، فوتگی سے متعلقہ احکام و مسائل اس باب میں ذکر ہوں گے۔ پہلی حدیث مبارکہ جو ذکر کی ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذت کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے اس نے اس دنیا سے جانا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص نے بھی اس دنیا سے جانا ہے اور اپنی زندگی میں کتنے ہی اپنے پیاروں کو اپنے ہاتھوں اس دنیا سے رخصت کرنا ہے۔ جنازہ کے احکام و مسائل ان بنیادی مسائل میں سے ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ فوت ہونے والے پر پیچھے رہ جانے والوں کے اوپر جو حق ہے ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ وہ اس کی تجہیز تکفین کریں اور اس کے بعد اس کا جنازہ پڑھ کے اس کو اچھے انداز میں اس دنیا سے رخصت کریں۔ تو چونکہ ہر شخص کو اپنی زندگی میں کسی نہ کسی کو اس دنیا سے رخصت کرنے کا مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے، قریبی رشتہ داروں میں بھی، دوست احباب میں بھی، آس پڑوس میں بھی۔ اس لیے شریعت کے مسئلے پتہ ہوں گے تو ہم اپنے پیاروں کو اس دنیا سے جاتے ہوئے شریعت کے مطابق رخصت کر سکیں۔ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس شریعت کا جو علم ہے بنیادی علم بھی نہ ہونے کے برابر، اور ہم یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہمارے پاس شریعت کا بنیادی علم بھی نہ ہونے کے برابر ہے اس کو سیکھنے کی طرف راغب نہیں ہوتے۔ اس لیے ہر چیز میں ہم تلاش کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں یہ کام کر دے۔ میت کو غسل دینا ہو، کیسے غسل دینا ہے، اس وقت تلاش کر رہے ہیں کوئی غسل دینے والا مل جائے۔ کفن کیسے دینا ہے، کہیں سے کفن مل جائے، کفن دینے والا طریقہ کوئی بتلا دے۔ جنازہ پڑھانا ہے تو شاذ ہی ہے کہ کوئی شخص اپنے پیاروں کا جنازہ خود پڑھائے آگے ہو کے۔ مولوی صاحب کے ذمے ہے، ٹھیکہ ہے ان کا، وہ پڑھائیں گے، اور نتیجہ یہ ہے کہ مولویوں نے بھی ان ساری چیزوں پہ اپنی اجارہ داری کی ہے۔ وگرنہ نکاح اور جنازہ یہ تو دو ایسے مواقع ہیں جن پر کوئی کسی مولوی کی کوئی ضرورت نہیں۔ نکاح بھی گھر والوں میں سے کسی سمجھدار آدمی کو اچھے انداز میں نصیحت کر کے پڑھانا چاہیے، اور جنازہ بھی قریبی وارثوں میں سے کسی کو پورے اخلاص کے ساتھ دعاؤں کے ساتھ پڑھانا چاہیے۔ جس قدر اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ کوئی قریبی جنازہ پڑھا سکتا ہے وہ ایک عام بندہ جس کے ساتھ ایک واجبی تعلق ہے یا کوئی بس جان پہچان کا تعلق ہے وہ نہیں پڑھا سکتا۔ اور اس پر مستزاد یہ کہ اب تو چونکہ ہم نے بھی دین ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے، اگلوں نے بھی ٹھیکے پہ لیا ہوا ہے، تو لین دین کے بغیر جنازے نہیں پڑھائے جاتے، اور پھر اسی لین دین کے چکر میں جنازے کے بھی پیسے ہیں، تیسرے دن کل خوانی کرانے کا بہانہ بنایا اس پر بھی پیسے ہیں، پھر 40ویں کا بہانہ بنایا اس پر بھی سوٹ کپڑے کھانا پیسے ہیں، پھر سال کے ساتھ اس کو کہا کہ بھئی برسی بھی ہے اس پر بھی پیسے ہیں، اور اب تو مارکیٹ میں ایک نیا کام ہے،
پہلے ان لوگوں میں بھی نہیں تھا، لیکن بدعت کبھی بانچ نہیں ہوتی۔ اب وہ یہ ہے کہ تمہارے جو فوت شدہ بندہ ہے نا، اس کی اتنی نمازیں رہ گئیں، کیلکولیٹ کرو بھائی کتنی نمازیں، یہ نمازیں پڑھتا تھا کوئی نہیں پڑھتا تھا، اکثر تو پڑھتے نہیں، تو بھائی اس کی عمر کتنی تھی؟ اس کی عمر تھی جی 66 سال، بابا جی 66 سال دے فوت ہوئے، اچھا جی اندازہ لاؤ جی 66 سال دے وچ روزانہ 5 دے حساب نال کنیاں نمازاں بڑھ گئی ہیں، ہر نماز دے 50 روپے دے حساب نال تسی فدیہ دینا ہے، تو وہاں نقد و نقد مولوی صاحب کے ہاتھ پر رکھتے ہیں کہ جی یہ فدیہ دینا ہے۔ نماز کا کوئی فدیہ نہیں، نماز ان عبادات میں سے ہے کہ جس کا کوئی فدیہ نہیں دے سکتا، اور نہ ہی پیچھے والوں کو کسی فوت شدہ کی طرف سے پڑھنے کی اجازت ہے۔ جس طرح روزہ ہے اس کا فدیہ بھی ہے، اور اگر رہ گیا ہو تو یا تو فدیہ دیا جائے یا پیچھے وہ رسا میں سے کوئی رکھے، لیکن یہ عبادات ہیں، ان کو ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ جس عبادت کی قضا اور فدیہ وغیرہ ثابت ہے صرف اسی کی قضا یا فدیہ کیا جا سکتا ہے، وگرنہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو نئے نئے مسئلے، حالانکہ ہمارے یہ بھائی فقہ میں دعوے دار اس بات کے ہیں کہ ہم فقہ حنفی کو فالو کرتے، اور فقہ حنفی کی کسی کتاب میں مجھے یہ مسئلہ دکھا دیں کہ فقہائے احناف نے یہ کہا ہو کہ نمازوں کی قضا کے فدیے کے طور پہ اتنے پیسے دینے چاہیے، کہیں پر یہ مسئلہ موجود نہیں، اور آج سے 5-7 سال پہلے بھی اس کے کوئی وجود نہیں تھا۔ اب یہ نئے سرے سے ایک نیا کام شروع ہو گیا لوگوں کو بیوقوف بنانے کا، اور یہ بیوقوف کیوں بن رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم دین سیکھتے نہیں۔ دین سیکھیں اور اس کو امپلیمنٹ کریں۔ جو بندہ ہمارا پیارا فوت ہو جائے، اس کی میں نے تو یہ کیفیت بھی دیکھی ہے کہ والعیاذ باللہ گھر والے میت کو ہاتھ نہیں لگا رہے ہوتے کہ پتہ نہیں یہ اٹھ کر ہمیں کھا جائے گا یا ہمیں بھی ساتھ لے جائے گا۔ بھائی جس دن لے کے جانا ہوگا نا فرشتے نے، وہ لے کے جائے گا ہی جائے گا، میت وہ نہیں لے کے جاتی۔ اس لیے مردے سے ڈرنے کے بجائے اس کا ایک اکرام ہے۔ اسلام میں فوت شدہ بندے کی بھی ایک عزت ہے، اس کے جسم کی بھی ایک حرمت ہے، اس لیے اس سے متعلقہ احکام و مسائل جان کر اس کو پورے احترام کے ساتھ اس کے حقوق ادا کر کے رخصت کرنا، یہ سیکھنے کی بات۔ تو ہم انشاءاللہ اس کتاب الجنائز میں یہ مسائل سیکھیں گے۔ دوسری بات جو حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی، موت اٹل حقیقت، اور یہ موت انسان کو یاد کراتی ہے کہ میں نے ہمیشہ یہاں نہیں رہنا، میں نے بھی یہاں سے جانا ہے۔ جس طرح بہت سارے چلے گئے، ہمارے اعزاء اقرباء میں سے، بزرگوں میں سے، قریبی لوگوں میں سے، دوستوں میں سے لوگ جاتے جا رہے ہیں، اسی طرح ایک دن اللہ کی قسم ہم سب جو یہ بات سن رہے ہیں، ہم سب نے یہاں سے چلے جانا، کوئی بھی ایسا نہیں جس نے یہاں باقی رہنا ہو۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو انسان کو جب یہ پتہ چلتا ہے نا کہ میں نے ہمیشہ یہاں نہیں رہنا، پھر اس کی خواہشات کو کچھ بریک لگنی شروع ہوتی، پھر کچھ احساس پیدا ہوتا ہے کہ یار میں اتنا جمع جتھا کس لیے کر رہا ہوں، پھر میں یہ حلال حرام کی تمیز چھوڑے کیوں بیٹھا ہوں، پھر یہ وقتی لذت کے پیچھے میں اللہ کو کیوں ناراض کروں، جب میں نے چلے ہی جانا ہے۔ تو مجھے اللہ رب العزت نے جو آخرت کی زندگی کا بتلایا ہے، وہاں اللہ رب العزت کو راضی کر کے میں یہ ساری نعمتیں حاصل کر لوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے اپنی زبان سے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، یا اللہ کوئی عیش نہیں، زندگی تو آخرت کے سوا کوئی زندگی نہیں، کہ جہاں پر اللہ کی رضامندی کے ساتھ بے تحاشا ایسی نعمتیں ہیں جن کے اندر کوئی کمی نہیں، اور جہاں پر کوئی ڈر اور خوف نہیں۔ وگرنہ یہاں تو کھانے میں بھی ڈر ہے، کھا لیا زیادہ تو ہاضمہ نہ خراب ہو جائے، تھوڑی سی بد پریزی ہو گئی شوگر نہ بڑھ جائے، بلڈ پریشر نہ بڑھ جائے، فلاں نہ ہو جائے، ایسے نہ ہو جائے، ویسے نہ ہو جائے، مال زیادہ خرچ کر دیا کمی نہ ہو جائے۔ تو یہ ساری پریشانیاں نا اس دنیا کے اندر ہی ہیں، تو بندہ اس کو فوقیت دیتا رہے اور آخرت کو بھول جائے، یہ بے وقوفی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم لوگ ہو جو دنیا کی زندگی کو فوقیت دیتے ہو، جبکہ اس کے مقابلے میں آخرت زیادہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی۔ اس لیے انسان کو اپنی زندگی میں کثرت سے موت کو یاد کرنا چاہیے۔ یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ بندہ اپنے اندر یاد رکھے، خود یاد رکھے ہمہ وقت کہ میں نے مرنا ہے۔ صبح و شام کے اذکار میں بہت ساری دعائیں ایسی ہیں جو انسان کو اس کی موت یاد کراتی، ان کو پڑھے۔ اللہم اصلح لنا دیننا الذی هو عصمۃ امرنا واصلح لنا دنیانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحیاة زیادة لنا في كل خیر واجعل الموت راحة لنا من كل شر۔
یہ دعا پڑھے کہ یاد آئے کہ یا اللہ ہمارے موت کا وقت دنیا کی جتنی بھی شر ہے اس سب سے ہمارے لیے راحت کا باعث بن جائے. تو بندے کو اطمینان ہوتا ہے کہ یار یہ تکلیف، پریشانی، غم، دوڑ دس بھج یہ ساری جو ہے نا دنیا میں ہی ہے. جب میرا وقت اللہ رب العزت مکمل کرے گا، اپنے رب کو میں راضی کر کے یہاں سے جاؤں گا، تو پھر میرے لیے آگے اطمینان ہی اطمینان ہے، راحت اور سکون ہے. تو پھر وہ اس جانب بھی توجہ کرتا ہے کہ پھر آگے کے لیے راحت اور سکون حاصل کرنے کے لیے میں کچھ کر بھی جاؤں، پھر کر بھی جاؤں. آپ کو دعا سکھلائی ہے اللہم باسمک اموت و احیا. اللہ کے رسول نے سکھلایا کہ یا اللہ آپ کے نام سے ہی میں مرتا ہوں، آپ کے نام سے ہی میں زندہ ہوتا ہوں. موت، نیند بھی آدھی موت ہی ہے، اس لیے عرب جو ہے نیند کو موت کی بہن کہتے ہیں. اور اسی طرح اللہ کے رسول نے ایک اور دعا سکھائی. کتنا مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے اس معاملے میں یقینی ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا بسمک ربی وضعت جنبی، اے میرے رب آپ کے نام کے ساتھ میں اپنی یہ پشت لگا رہا ہوں، پہلو بستر پر رکھ رہا ہوں. وبک ارفعہ، اور آپ کے نام کے ساتھ ہی میں اس کو اٹھاتا ہوں. اگر میں زندہ جاگ گیا تو آپ کے نام کے ساتھ ہی اٹھوں گا. اور پھر ان امسکتہا فرحمہا، اگر آپ نے میرے اس نفس کو، میری اس جان کو اسی نیند کے دوران قبض کر لیا تو میرے حال پر رحم فرما. وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا كَمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، اگر آپ نے مجھے دوبارہ اٹھا دیا، مزید مہلت دی، تو پھر اس کی حفاظت فرمانا جس طرح آپ اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتے. اب جو بندہ رات کو سوتے اس دعا کو پڑھے معنی کے غور کے ساتھ، اس کو یقین ہے کہ کسی بھی وقت میری موت آ سکتی ہے، تو وہ اس کی کچھ تیاری بھی کرے گا نا. اس کا یہ دعا پڑھنا ہی حقیقتاً اس بات کی غمازی ہے کہ وہ موت کو یاد رکھے ہوئے. اور غفلت میں پڑا وہ بندہ موبائل کرتے کرتے وہ غڑپ کر کے سو رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کس ٹائم سو رہا ہوں، کس ٹائم اٹھ رہا ہوں، الارم کوئی نہیں، فجر کا کوئی پتہ نہیں، جیسے اس نے ہمیشہ رہنا ہے. یقینی بات ہے رات کو کہہ رہا ہے جی ہاں جی صبح لازمی ملاقات ہوگی، اور جی 100% کا کس کو پتہ ہے؟ کوئی انشاءاللہ نہیں، کوئی بات میں یہ نہیں کہ اللہ نے زندگی دی تو ایسا ہوگا، وگرنہ کوئی پتہ نہیں. اسی لیے جاگنے کے بعد بھی دعا یہ سکھائی الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تو بندے کو یاد رہتا ہے بار بار کہ جی میں نے مرنا ہے، میں نے مرنا ہے. دوسرا، اپنے معاملات کو جو بندہ تحریر کرتا ہے اور جو بندہ اپنے معاملات کو سیدھا رکھتا ہے، اس کے اندر یہ بات موجود رہتی ہے کہ میں نے مرنا ہے. یہ نہ ہو کہ میں اس حال میں مر جاؤں کہ پیچھے والوں کو کسی کو پتہ ہی نہیں میرے کیا معاملات ہیں، لین دین کیا ہے، اور سارا حساب کتاب گڑبڑ ہو جائے اور مجھے اس کا جواب دینا پڑے. اس لیے اپنے پاس اپنا حساب کتاب، اپنے معاملات لکھ کر رکھا کر. اور جب لکھنے کی عادت ڈالیں گے تو بکھیڑے سے بھی بچیں کہ بہت زیادہ پھیلا کر کچھ سمجھ ہی نہیں ہے کہ کدھر ہے کدھر نہیں ہے، کیا صورتحال ہے. اس کام سے بچیں گے. محدود کریں، اس کو محدود کریں. اپنی زندگیوں کے لامتناہی بکھیڑوں کو محدود کریں. یہ بے تحاشا حسابات اور معاملات کھولے ہی رکھنا اور ان کو کلوز ہی نہ کرنا. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں، اپنے پاس پیسے بھی ہیں، سب کچھ ہے، اللہ نے دیا ہوا ہے، 2000 اس کا دینا ہے، 10,000 فلانے کا دینا ہے، 15,000 سبزی والے کے دینا ہے، 20,000 گروسری والے کا دینا ہے، فلانے کا دینا ہے، دیتے نہیں، ختم نہیں کر رہے اپنا حساب. کیوں نہیں کر رہے بھائی؟ اس کو سمیٹو. جس دن مر گئے یہ 15 20 25 30 10 ہزار 8 8 5 5 2 2 4 4، یہ کیا پھر بیچارے جو ہے نا وہ ورثاء معافی مانگتے پھرتے ہیں جی اگر کوئی لین دین ہے تو کوئی کر لے ورنہ معاف کر دے اللہ کی خاطر. کوئی نہ معاف کرے تو پھر حساب کہاں سے ہوگا؟ یہ حساب کلوز کرے. کم سے کم اس بات پر آئیں کہ کوئی چیز ادھار ہو، کم سے کم اس بات پر آئیں، اور اگر ہے تو اس کی ایک ادائیگی کا سلسلہ بنائیں کہ میں نے اس ایک مہینے کے اندر اندر اپنی ادائیگیاں کلوز کرنی، مہینے سے اوپر نہیں جانا، تاکہ مجھے پتہ ہو کہ میرا کیا سلسلہ ہے. یہ لامتناہی سلسلے یہ اس بات کی غمازی ہے کہ مرنے کی فکر نہیں. تیسری بات موت کو یاد کرنے کے لیے اپنے گھر والوں کے سامنے موت کا تذکرہ کریں کہ مروں گا تو کیا ہوگا، کیسے ہوگا. ان کی ذہن سازی بھی کریں کہ بھائی ہر کسی نے مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے، کوئی بھی مر جائے. یہ واہی تباہی نہیں کرنی، یہ رونا پٹاس نہیں ڈالنا. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ تربیت نہیں کر کے جاتا اور اس کے گھر والے اس کے مرنے پر نوحہ اور رونا پیٹنا کرتے ہیں، میت کو اس کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے، اس کو عذاب ہوتا ہے. اب گھر والے اس کی محبت میں پیٹ رہے ہیں اور عذاب ہو رہا ہے اس کو. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے زندگی پوری اس کی تربیت نہیں کی کہ یہ کام نہیں کرنا، اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، موت کا تذکرہ کرنے لگو فوراً گھر والے او جی منہ پہ ہاتھ رکھتے، 200 او نہیں جی نہیں یہ بات نہ کرو.
کیوں؟ میں اکثر ساتھیوں کو کہتا ہوں میرے آپ کے بولنے سے ملک الموت نہیں آتا، ہمارا ذکر کرنے سے ملک الموت نہیں آتا. ہم نے سمجھا موت کا تذکرہ کرنے سے موت آ جاتی ہے، تو نہ کرنے سے کیا نہیں آتی؟ تب بھی تو آتی ہے، وہ اپنے وقت پر آتی ہے. جب اللہ رب العزت نے موت کا وقت لکھا ہے وہ اپنے پر مقررہ وقت پر مقررہ جگہ پر آ کر رہے گی. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم بڑے بڑے قلعوں کے اندر چھپ کر بیٹھ جاؤ تب بھی جب تمہارا وقت آئے گا وہ آ کر رہے گی. تو قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جس موت سے تم بہت فرار حاصل کرتے ہو اس نے یقیناً تم سے آ کر مل کے رہنا ہے. اس لیے جب فرار نہیں ہے تو اس کا سامنا کریں، گھر والوں کی تربیت کریں، خود اپنی تربیت کریں اور اس وقت کو یاد کریں. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہادم اللذات، یہ لذتوں کو توڑنے والی، دنیا کی چکا چوند کو توڑ دینے والی. ایک دم انسان کو کوئی چیز دنیا میں سے اٹریکٹ کرتی، کوئی منظر اٹریکٹ کرتا ہے اور اس کو خیال آتا ہے یہ دیکھتے دیکھتے میں مر گیا تو کیا ہوگا، اور وہ اس کو بند کرتا ہے. گاڑی میں جا رہے ہیں، کہیں پر کوئی غلط بات سن رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، یاد آ گیا کہ یار اگر اسی حالت میں خدا نخواستہ موت آ گئی تو کیا ہوگا، بند کرتا ہے بندہ. بندے کو اذان کی آواز آئی، وہ کہتا ہے میں مصروف ہوں، اور اس وقت ایک دم خیال آیا کہ اگر یہ میری زندگی کی آخری اذان ہوئی، اس کے بعد اگلی اذان مجھے سننے کا موقع نہ ملا، اور یہ میری زندگی کی آخری نماز ہوئی اور اس کے بعد کی نماز کی مجھے مہلت نہیں ملے گی، تو وہ اٹھ کر کہتا ہے یار میں پہلے نماز پڑھوں پھر میں کوئی اور کام کروں. اسی لیے فرمایا صلی صلاۃ مودع، جب بھی نماز پڑھو اس اطمینان، سکون اور محبت کے ساتھ پڑھو کہ جیسے الوداعی نماز ہو. اس کے بعد نماز کا ٹائم نہیں ملے گا. اور کس کو پتہ ہے؟ ابھی میں نے عشاء پڑھ لی، فجر کا پتہ ہے؟ کسی کے پاس گارنٹی ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی فجر میں حاضر ہوگا؟ کوئی گارنٹی نہیں. اس لیے میرے بھائی اذکروا ہادم اللذات الموت، لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت کے ساتھ یاد کریں. اس کے لیے اپنے اندر بھی یاد کریں، دعاؤں میں بھی یاد کریں، اپنے حساب کتاب کو بھی محدود کریں اور اس میں بھی یاد کریں، حلال حرام کی تمیز میں بھی یاد کریں اور تذکرہ بھی کریں. یہ 5 باتیں جو بندہ اپنی زندگی میں روٹین میں کرتا رہے انشاءاللہ وہ موت سے غافل نہیں ہوتا، اور اس کی تیاری بھی اللہ اس کو کرنے کی توفیق دے دیتا ہے. اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب.